اس کی عمر اس وقت صرف 12 سال تھی اور یہ انسٹیٹیوٹ کی ہسٹری میں افسروں سے خطاب کرنے والی پہلی بچی تھی۔ جھانوی نے مختلف لہجوں میں تقریر کر کے تمام بیوروکریٹس کو حیران کر دیا۔ حکومت نے اس کے بعد اسے انسٹیٹیوٹ کا مستقل اسپیکر بنا دیا۔ یہ سال میں درجن مرتبہ انسٹیٹیوٹ جاتی ہے، نئے اور پرانے بیوروکریٹس کو اچھی انگریزی بولنے اور سمجھنے کی ٹریننگ دیتی ہے۔ یہ صرف یہاں تک محدود نہ رہی، بلکہ اس نے انگریزی کے بعد فرنچ، اسپینش اور جاپانی زبان بھی سیکھ لی۔ یہ تینوں زبانیں بھی روانی سے بول لیتی ہے۔ اس کی عمر اس وقت 18 سال ہے اور یہ بھارت میں ونڈر گرل آف انڈیا کہلاتی ہے۔ اسے ٹیلی ویژن شوز میں بلایا جاتا ہے، یہ اکیڈمیز، انسٹیٹیوٹس اور ڈیبیٹنگ پلیٹ فارمز پر تقریریں کرتی ہے۔ یہ بچپن میں ہی خوشحال ہو چکی ہے۔ مجھے یوٹیوب پر اس کی چند تقریریں سننے کا اتفاق ہوا۔ اس کی ہر تقریر کے کروڑ ویوز تھے۔ اس نے ہر تقریر میں تانے مارنے والوں کو اپنا محسن قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ تمام لوگ میرے ہیلپر تھے۔ یہ لوگ اگر میری زندگی میں نہ آتے تو میں ہریانہ میں گمنام زندگی گزار رہی ہوتی۔ یہ وہ لوگ تھے جو مجھے تانے مارتے رہے اور میں ان کے تانوں کے کندھوں پر چڑھ کر آگے بڑھتی رہی۔ مجھے لوگ شروع میں کہتے تھے تم بڑی انگریز بن رہی ہو، اور میں نے یہ تانا سن کر انگریز بننے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ کیا بڑی بات ہے، انگریزوں کی نقل ہی تو اتارتی ہے۔ میں نے یہ تانا سنا تو میں نے انگریزی سیکھ لی۔ پھر کسی نے کہا یہ برٹش ایکسنٹ ہے، امریکی لہجے میں انگریزی بولے تو پھر دیکھیں گے، اور میں نے 9 کے 9 لہجے سیکھ لیے۔ پھر کسی نے کہا یہ صرف انگریزی بول سکتی ہے۔ میں نے یہ سن کر فرنچ، اسپینش اور جیپنیز بھی سیکھ لی۔ پھر کسی نے کہا لفظ کچھ نہیں ہوتے، یہ تو طوطے بھی سیکھ لیتے ہیں، اصل چیز وزڈم ہوتی ہے۔ یہ لڑکی وہ کہاں سے لائے گی؟ اور میں نے وزڈم بھی حاصل کر لی۔ میں موٹیویشنل اسپیکر بن گئی اور 500 لوگوں میں کھڑے ہو کر تقریر کرنے لگی۔ چنانچہ لوگ تانے مارتے رہے اور میں آگے سے آگے بڑھتی رہی، یہاں تک کہ میں 1.25 ارب آبادی کے ملک میں ونڈر گرل بن گئی۔ جھانوی کا کہنا تھا تانے دینے والے لوگ، آپ کا مذاق اڑانے والے منفی رشتہ دار بنیادی طور پر آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان لوگوں کو پازیٹیو لیں، آپ اگر ان کی باتوں کو اپنے لیے چیلنج بنا لیں تو پھر آپ زندگی میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، اور میں نے یہ کیا۔ میں نے یوٹیوب پر جھانوی کی باتیں سنی اور میں دیر تک اکیلا بیٹھ کر تالیاں بجاتا رہا اور اپنے آنسو صاف کرتا رہا۔ ہمارے رشتہ دار اور دوستوں کے تانے ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ہم نے بس ان کو مثبت لینا ہوتا ہے۔ میں پاکستان کے 3 ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جنہیں لوگوں کے تانوں نے جھانوی کی طرح اسٹاف بنا دیا۔ یہ تینوں CSP افسر ہیں اور یہ تینوں انتہائی پسماندہ علاقوں سے نکل کر سامنے آئے۔ پہلا افسر DMG ہے۔ یہ سندھ کے دور دراز گاؤں سے تعلق رکھتا تھا، مذہبی گھرانے میں پیدا ہوا، باریش تھا اور زندگی میں کبھی اپنے گاؤں سے باہر نہیں نکلا تھا۔ BA بھی پرائیویٹ کیا تھا، لیکن پھر CSS کا امتحان دیا اور پہلی کوشش ہی میں DMG میں آ گیا۔ میں نے اس سے کامیابی کی وجہ پوچھی تو اس نے مجھے چھوٹا سا ٹوٹا ہوا ریڈیو دکھا دیا۔ اس کا کہنا تھا دنیا میں اللہ کے بعد یہ میرا سب سے بڑا محسن ہے۔ میں نے تفصیل جاننا چاہی۔ اس نے بتایا میں اس سے روز BBC کی خبریں سنتا تھا، اناؤنسر کے لہجے کی نقل کرتا تھا اور خبروں کے مواد کو اپنے ذہن میں اتار لیتا تھا۔ چنانچہ مجھے انگریزی بھی آ گئی اور میرے پاس علم کا انبار بھی لگ گیا۔ میں نے اس سے CSS کر لیا۔ دوسرا نوجوان اس وقت SP ہے۔ یہ اسکول ٹیچر کا بیٹا تھا۔ گاؤں میں بجلی تک نہیں تھی۔ یہ لالٹین کی روشنی میں پڑھتا تھا۔ اس نے ہسٹری کی کتابوں سے انگریزی کی 200 شاندار ترین فقرے رٹ لیے اور یہ CSS کر گیا۔ تیسرا نوجوان بھی پولیس سروس میں ہے۔ یہ یتیم تھا، ماموں کی بھینسیں چراتا تھا۔ یہ بھینسیں چراتے ہوئے کتابیں پڑھتا رہتا تھا۔ اس کے رشتہ دار اس کا مذاق اڑاتے تھے، اوئے بھینسوں پر توجہ دیا کرو، تم نے پڑھ کر کون سا باؤ بن جانا ہے؟ اور اس نے یہ تانا سن کر باؤ بننے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے بھینسیں چراتے چراتے CSS کی تیاری کی، امتحان دیا اور پاس ہو گیا۔ انٹرویو کے دن اس نے لنڈے کی پتلون پہن رکھی تھی اور یہ ٹائی کے بغیر بورڈ کے سامنے پیش ہوا تھا۔ بورڈ نے ٹائی نہ لگانے پر اعتراض کیا تو اس نے جواب دیا، سر میرے پاس ٹائی نہیں تھی، میں نے پتلون بھی لنڈے کی پہن رکھی ہے۔ یہ آج کل SSP ہے اور یہ اپنے علم سے لوگوں کو حیران کر دیتا ہے۔ یہ تینوں لوگوں کے تانوں کی پیداوار ہیں۔
یہ پڑھتے تھے تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، قہقہے لگاتے تھے، لوگ قہقہے لگاتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، اور یہ چیونٹی کی طرح ایک ایک انچ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ ہنسنے والے پیچھے رہ گئے اور یہ آسمان پر اڑنے لگے۔ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا، ہم سب اندر سے پیٹرول سے بھرے ہوتے ہیں، ہمیں بس چنگاری چاہیے ہوتی ہے، اور دنیا کی بہترین چنگاری دوسروں کے تانے ہوتے ہیں۔ یہ ہم میں آگے بڑھنے کی برننگ ڈیزائر پیدا کرتے ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں، جھانوی تمہارے پاس کامیاب ہونے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، اور ہم کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جھانوی نے سچ کہا، تانے دینے والے لوگ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، یہ آپ کے ہیلپر ہوتے ہیں۔ آپ نے بس ان لوگوں اور ان کے تانوں کو گائیڈ لائن سمجھنا ہے، پھر آپ دیکھیں گے یہ آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے۔ بل گیٹس نے کہا تھا، آپ غریب پیدا ہوئے ہیں، اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن آپ اگر غریب فوت ہو گئے تو پھر صرف اور صرف آپ ذمہ دار ہیں۔ میں اکثر اس فقرے کو تھوڑا سا بدل دیتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں، آپ سوشل میڈیا سے پہلے ناکام اور جاہل تھے تو اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں، لیکن آپ اگر سوشل میڈیا اور 5G کے دور میں بھی جاہل اور ناکام ہیں تو پھر ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہیں۔ جھانوی جیسے بچے اگر ریڈیو سن کر ونڈر گرل بن سکتے ہیں تو ذرا آپ سوچئے آپ یوٹیوب کے ذریعے کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ آپ نے بس تانے سننے ہیں اور یوٹیوب کو اپنا استاد، اپنا مرشد بنا لینا ہے۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ انشاءاللہ جھانوی سے بھی آگے